الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ تعالی کہ پروردگار عالم جل وعلا کے احسان اور کرم سے آج آپ کا سبق شروع ہوگا سورہ آل عمران شریفہ کی 197 نمبر آیت شریفہ سے آگے ملاحظہ کیجیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکن الذین اتقوا ربهم لهم جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا نزلا من عند اللہ وما عند اللہ خیر للابرار لیکن الذین اتقوا لیکن وہ لوگ کہ جنہوں نے تقوی اختیار کیا، جو اپنے رب سے ڈر گئے، جنہوں نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیا۔ لیکن الذین اتقوا ربهم جو اپنے رب سے ڈر گئے، جنہوں نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیا، لہم جنات رب ذوالجلال فرماتا ان کے لیے تو جنتیں ہیں، تجری من تحت الانہار وہ باغات کہ جن کے نیچے نہریں چلتی ہیں، خالدین فیہا ان باغات میں، ان جنتوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، نزلا من عند اللہ یہ رب کائنات کی جانب سے ان کی مہمانی ہوگی، وما عند اللہ خیر للابرار اور جو اللہ تعالیٰ کی حضور ہے نیکوں کے لیے وہ تو بہت ہی بہترین ہے۔ سبحان اللہ تعالی و بحمدہ، سبحان اللہ تعالی و بحمدہ۔ جنت اس باغ کو کہتے ہیں کہ جس کے گرد گرد چار دیواری ہو اور جس کو ہر طرح کے ایسی چیزوں سے محفوظ فرما لیا گیا ہو۔ چھوٹے باغیچے کو روضہ کہتے ہیں، روضۃ من ریاض الجنہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ۔ جنت وہ باغ جس میں ہر طرح کا پھل موجود ہو اور جس کی حفاظت کر لی گئی ہو، جس کے گرد گرد چار دیواری بنا دی، عربی میں اس کو جنت کہتے ہیں۔ آپ نے پچھلی آیت برکہ میں یہ پڑھا کہ پروردگار عالم جل وعلا ارشاد گرامی قدر فرماتے ہیں کفار کے لیے کہ متاع قلیل، کافروں کا دنیا میں جو سامان زیست ہے بہت تھوڑا ہے۔ دنیا میں جو ان کا کر و فر تمہیں نظر آتا ہے، دنیا میں جو ان کی عیاشیاں تمہیں نظر آتی ہیں، دنیا میں جو ان کی بلندی اور عظمتیں تم محسوس کر رہے ہو، یاد رکھو متاع قلیل یہ تو بہت ہی مختصر سا سامان ہے۔ ثم مأواہم جہنم اس کے بعد ان کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے، پھر کافروں کو آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ وبئس المہاد سوچو ان کا بچھونا، ان کا ٹھکانہ، ان کے رہنے کی جگہ کتنی بری ہے، یعنی جہنم۔ الیاذ باللہ تعالی۔ اب اللہ تعالیٰ کا اشارہ گرامی اگلی برکہ میں یہ ہے لیکن الذین اتقوا ربهم لیکن ان کے لیے نہیں ہے، لیکن وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈر گئے، جنہوں نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیا، جو متقی بن گئے۔ یاد رکھیے میرے اور آپ کے کریم آقا رب ذوالجلال کے محبوب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی قدر ہے حلال بھی ظاہر ہے، حرام بھی ظاہر ہے، متقی وہ ہے جو خود کو شبہ والی چیزوں سے بچا لے۔ بہت ہی پیاری مثال دی میرے کریم آقا رسول عربی شفیع مظلوم رحمۃ اللہ نے۔ اس زمانہ میں چراگاہیں ہوا کرتی تھیں۔ چراگاہیں یعنی جو امارات تھے، جو عرب کے وہ باشندے جو صاحب ثروت تھے، جن کے پاس ہزاروں کی تعداد میں بکریاں ہوتی تھیں، وہ اپنی چراگاہوں کا تعین کرتے تھے کہ میری چراگاہ فلاں جگہ سے لے کے فلاں جگہ تک ہے۔ جس طرح آج ہمارے ذمہ دار اپنے کھیتوں کا تعین کرتے ہیں کہ میرا کھیت فلاں جگہ تک ہے، یہ میرا کھیت ہے، یہ میرا کھیت ہے، اس طرح وہ اپنی چراگاہوں کا تعین کرتے تھے کہ فلاں جگہ سے لے کے فلاں جگہ تک میری چراگاہ ہے، فلاں جگہ سے لے کے فلاں جگہ تک دوسرے کی چراگاہ ہے، اور کوئی ایک چرواہا کسی دوسرے کی چراگاہ میں بکریاں نہیں چراتا تھا کہ یہ فلاں کی چراگاہ ہے۔ تو میرے کریم آقا نے مثال دے کے سمجھایا جس طرح ایک بادشاہ کی چراگاہ ہو، یعنی بادشاہ کی چراگاہ میں کسی کی جرت نہیں کہ اپنی بکریوں کو داخل کر سکے، وہاں بادشاہ کے جانور چریں گے۔ اس زمانے میں جس طرح گھوڑے کچرے وغیرہ یا دیگر جانور یہ گائے بیل بھینس وغیرہ، بکریاں بادشاہوں کی بھی ہوا کرتی تھیں، وہ بھی دودھ پیتے تھے۔ بہرحال کہ ان کی جو چراگاہیں مقرر ہیں، فرمایا کہ جو کوئی ان کی چراگاہ کے قریب قریب جانوروں کو چرائے گا، کبھی نہ کبھی کوئی جانور ان کی چراگاہ میں بھی داخل ہو جائے گا۔ یعنی جو چراگاہوں کے قریب قریب جانور چرائے گا نا،
کبھی نہ کبھی کوئی جانور ان کی چراگاہوں میں بھی داخل ہو جائے گا جہاں داخل ہونا جرم ہے۔ مثال دے کے سمجھائیں، اسی طرح تم اپنے آپ کو ہر اس چیز سے بھی بچا لو جس سے شبہ ہے، وگرنہ حرام میں تم داخل ہو جاؤ گے۔ اگر تم نے کوئی بات نہیں تو یہ کوئی بات والی بات نہیں ہے۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی قائم کردہ حدیں ہیں ان سے تجاوز کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ نے فرمایا حلال بھی ظاہر ہے، حرام بھی ظاہر ہے، متقی وہ ہے جو خود کو شبہ والی چیزوں سے بھی بچا لے۔ رب کائنات فرماتا ان کے لیے کیا ہے؟ ان کے لیے جنتیں ہیں کہ جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، یعنی وہ باغات کہ جن کے اندر نہریں روا دوا ہیں۔ ان نہروں کا حسن کیا، رعنائی کیا ہے، یہ میرا اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ مگر یہ باغات اتنے حسین و جمیل ہیں، اتنے حسین و جمیل ہیں، ان کو پانی دینے کی ضرورت نہیں۔ جس طرح کوئی آدمی آج کل صبح صبح نہر کے کنارے کی سیر کرتا ہے تفریح طبع کے لیے، جنتیوں کے محلوں میں بھی نہریں چل رہی ہوں، وہ آرام اور سکون کے ساتھ اپنے محل میں بھی آرام کریں گے اور ان نہروں سے لطف اندوز بھی ہوں گے اور جنت کے پھلوں سے بھی لطف اندوز ہوں گے۔ خالدین فیہا، اور وہ ان میں ایک دو دن کے لیے نہیں، جنتوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہی نہیں ہوگا بلکہ نزلا من عند اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے مہمانی ہوگی۔ سبحان اللہ و بحمدہ، میرے اللہ نے گویا یوں سمجھیے ایک مثال دے کے سمجھایا ہے۔ آپ کے یہاں کو معزز مہمان آ جاتا ہے، آپ کے والد ذی وقار کہیں رہتے تھے، آپ کہیں اور رہتے تھے، دیر کے بعد آپ کے ابا جی آپ کو ملنے کے لیے آئے، آپ کے استاد آپ کو ملنے کے لیے آئے، آپ کے شیخ آپ کو ملنے کے لیے آئے، بہت بڑی شخصیت آپ کو ملنے کے لیے آئے، تو آپ ان کی مہمانداری کرتے ہیں، میزبانی کرتے ہیں۔ جب وہ آتے ہیں تو آ کے ان کے لیے آپ اچھا بستر کا انتظام کرتے ہیں، گھر کی صفائی اچھے انداز سے کرتے ہیں، کھانے پینے کی اعلیٰ سے اعلیٰ چیزیں ان کو پیش کرتے ہیں، گھر کے بہترین برتن ان کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ میرا رب فرماتا ہے جس طرح تم اپنے مہمان کی مہمانداری کرتے ہو نا، میں رب تم جنتیوں کی مہمانداری فرماؤں گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، یعنی جنت کی ساری نعمتیں تمہارے لیے ارزانی ہوگی۔ جنت کے حور و غلمان اللہ اکبر تمہارے نوکر اور چاکر بنا دیے گئے، یہ رب کا احسان ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ جل وعلا ہمیں دنیا میں رزق دیتا ہے، جانوروں سے ہمیں دودھ پلاتا ہے، وہ آ کر نکال کر نہیں پلاتا، یعنی اس نے اسباب مہیا فرما دیے، جانور عطا فرما دیے، خون اور گوبر کے درمیان سے پاکیزہ دودھ ہمیں عطا فرما دیا۔ اس طرح پروردگار عالم کا انداز مہمانی یوں ہوگا کہ حور و غلمان کی رب کائنات نے ڈیوٹی نوکری لگا دی ہے، جو جنتیوں کے گرد گرد گھومیں گے پھریں گے۔ ایک ایک گھر میں میرا اللہ جانتا ہے ان کے نامہ اعمال کے مطابق جیسا جیسا کسی کا مرتبہ مقام ہوگا، کتنے کتنے غلام ہوں گے، غلمان ہوں گے، وہ حوریں ہوں گی، اور یہ مرد اور عورت میاں اور بیوی اس جنت کو سلاکے کے بادشاہ اور ملکہ ہوں گے۔ ان کا حکم چلے گا اور ان کی غلامی کا دم بھرے گا حور و غلمان۔ سبحان اللہ و بحمدہ، یہ میرا اللہ مہمانی فرمائے گا۔ فرماتے ہیں نزلا من عند اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے مہمانی ہوگی۔ وما عند اللہ خیر للابرار، اور نیکوکاروں کے لیے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت ہی بہترین چیزیں خزانے ہیں، بہت اعلیٰ خزانے ہیں جو اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کو عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ و بحمدہ۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لا يشترون بالله ثمنا قليلا لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب۔ فرماتا ہے وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، بہت سارے اہل کتاب میں ایسے بھی ہیں کہ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، جو ایمان لانے والے ہیں اللہ تعالیٰ پر اور اللہ تعالیٰ کے رسول پر، یعنی سارے اہل ایمان بظاہر تو ایمان لانے والے تھے اللہ اور اس کے رسول پر۔ اہل کتاب سے مراد یہود و نصارہ ہیں کہ جن کو پہلے کتاب عطا کی گئی ہے، وہ اللہ تعالیٰ پر بھی ایمان لانے والے تھے اور اللہ تعالیٰ کے رسول پر بھی۔ اگلا جملہ قابل غور ہے وما انزل الیکم، اور اس پر بھی ایمان لاتے ہیں محبوب جو ہم نے آپ کی جانب نازل فرمایا، یعنی وہ تورات زبور کے ماننے کے ساتھ ساتھ انجیل کے ماننے کے ساتھ ساتھ وہ قرآن کریم کو بھی مانتے ہیں۔ اے محبوب مکرم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو دون و دون درجہ عطا فرمایا جائے گا۔
اللہ فرماتا ہے محبوب مکرم کچھ وہ لوگ ہیں اہل کتاب میں جو اپنی کتابوں پر بھی ایمان لاتے ہیں اور اس پر بھی جو تمہاری طرف نازل فرمائی گئی، وما انزل الیہم جو تمہاری طرف نازل کی گئی، وما انزل الیکم جو تم پہ نازل کی گئی، وما انزل الیہم جو ان کی جانب نازل کی گئی، یعنی ساری کتابوں پر ایمان لاتے ہیں۔ الحمدللہ 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 ہم مسلمان بھی ساری کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، ہم بھی تورات پر بھی، زبور پر بھی، انجیل پر بھی ایمان لاتے ہیں، مگر ان کتابوں پر تورات، زبور اور انجیل پر ہمارا ایمان اجمالی ہے۔ اجمالی سے مراد یہ ہے کہ ہم یہ ایمان لاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد تشریف لانے والے پیارے ترین آدمی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد سب سے زیادہ پیارے موسیٰ کلیم اللہ ہے۔ موسیٰ کلیم اللہ پر اللہ تعالیٰ نے تورات کو نازل کیا، حضرت زبور پر حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور کو نازل کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے انجیل کو نازل کیا۔ ہمارا ایمان ہے، ہم ان کتابوں کو سچا مانتے ہیں، معاذ اللہ وہ ان کتابوں ہم کو غلط گڑی ہوئی نہیں مانتے۔ ہاں البتہ ہمارا ایمان یہ ہے کہ ان بدبختوں نے ان کتابوں میں رد و بدل کر دیا، ان کتابوں کو معاذ اللہ تعالیٰ صحیح اور غلط کو وہ معاذ اللہ خلط ملط کر دیا۔ ولا ربی کی فرمایا طلبس الحق بالباطل، حق اور باطل کو ایک دوسرے کے ساتھ ملا دیا، پتہ نہیں چلا کہ باطل کون ہے کہ حق کون ہے۔ لیکن قرآن کریم پر ہمارا تفصیلی ایمان ہے، جس کی ایک ایک آیت پر ہمارا ایمان ہے، اور یہ بحمد اللہ تعالیٰ ہر طرح کی تعریف سے اللہ تعالیٰ نے اس کو پاک اور محفوظ رکھا، ہمارا ایمان بھی۔ لیکن ان کا ایمان ایک اعتبار سے یوں بھی تھا، جب تک میرے نبی تشریف نہ لائے تھے، کچھ وہ عیسائی تھے جو سچے عیسائی تھے، عیسیٰ علیہ السلام پر صحیح ایمان لانے والے تھے اور انجیل کے صحیح پیروکار تھے، یقین بالیقین وہ صحیح ایمان والے تھے۔ اسی طرح کچھ وہ یہودی تھے، سیدنا موسیٰ کلیم اللہ پر جو ایمان لانے والے جو سچے یہودی تھے وہ سچے ہیں۔ جب وہ میرے نبی پر ایمان لے کے آئے عیسائی یا یہودی، تو پھر کن پر ایمان لے کے آئے؟ دو طرح کی امت نبیوں پر ایمان لے کے آئے، ان دو نبیوں کی امت بنے۔ ہم عیسیٰ کی امت نہیں ہیں، حضرت موسیٰ کی امت نہیں ہیں، ہم صرف اور صرف اپنے محبوب مکرم کی امت، حضور سید عالم کی امت ہے، اور ان کو دو نبیوں کی امت ہونے کا شرم میسر آ گیا، دگنا ثواب مل گیا۔ یہ حدیث یہ آیا برکہ جس کی اب آپ تلاوت سماعت کر رہی ہیں، مفسرین کرام نقل فرماتے ہیں یہ حضرت سیدنا نجاشی رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں نازل ہوئی۔ حضرت نجاشی رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے جو قریبی احباب تھے، وہ سارے کے سارے حضرت نجاشی کے ساتھ میرے نبی پر ایمان لے آئے تھے۔ الحمدللہ تعالی وہ سچے عیسائی بھی تھے کہ سچے مسلمان بھی بن گئے۔ نجران کے کچھ لوگ کہ جن کا واقعہ آپ قبل ازیں پڑھ چکے ہیں، وہ بھی میرے نبی پر ایمان لے آئے تھے۔ عبداللہ ابن سلام بعد میں کعب احبار بھی میرے نبی پر ایمان کیا، یعنی کتنے وہ یہودی اور عیسائی تھے جو میرے نبی کے دامن کنف سے وابستہ ہو گئے۔ عدی بن حاتم بھی تو ایسے تھے، عیسائی تھے نا، میرے نبی کے دامن کنف سے وابستہ ہو گئے۔ رب ذوالجلال فرماتا گویا ان کا درجہ بہت بلند ہے، وہ اپنے نبی پر بھی ایمان لائے اور تم پر بھی ایمان لے کے آئے۔ حضرت نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رحلت وارکہ ہوئی تو حدیث وارکہ میں ہے کہ رب ذوالجلال کے حضور جبریل امین نے آ کر کے یا رسول اللہ علیہ السلام آپ کے صحابی، یعنی انہوں نے میرے کریم آقا کو دیکھا نہیں تھا، زیارت نہیں کی تھی، وہ حبشہ میں رہتے تھے، میرے کریم مدینہ تھے، اب ہمیں جلوہ فرماتے ہیں، لیکن وہ ایمان لے کے آئے، بہت اچھا ایمان لے کے، بہت اعلیٰ ایمان لے کے آئے۔ میری ماں حضرت سیدہ ام حبیبہ کا نکاح حضرت نجاشی نے میرے نبی کے ساتھ کیا تھا، اور حق کے مہر بھی خود ہی ادا کیا تھا، اور طائف دے کر میرے نبی کے دربار انور میں بھیجا تھا۔ بڑی محبت کرنے والے تھے میرے نبی کے ساتھ۔ میں کہہ رہا تھا ان کی رحلت مبارکہ ہوئی، جبریل امین نے بارگاہ ساتھ ماب میں عرض کیا یا رسول اللہ علیہ السلام آپ کے صحابی حضرت نجاشی کی حبشہ میں رحلت ہو گئی ہے، وفات ہو گئی ہے۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے رب کائنات جل وعلا کے حکم سے جبریل امین نے ایسے کیا، حضرت نجاشی کی چارپائی سے لے کے میرے نبی کے درمیان کی ساری جگہ کو یوں کہ یہ سمیٹ دیا۔ میرے نبی حضرت نجاشی کی چارپائی سامنے ملاحظہ فرما رہے تھے، اور اس حال میں میرے کریم آقا نے حضرت نجاشی کی نماز جنازہ ادا فرمائی،
حضور ان کے نماز جنازہ ادا فرمائی۔ رب ذوالجلال ان کی تعریف میں ارشاد فرماتے ہیں وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور کتنے وہ اہل کتاب میں ہیں لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، جو کوئی ایمان لائے ہیں اللہ تعالیٰ جل وعلا پر، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ، اور اس پر بھی جو آپ کی جانب نازل کیا گیا، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ، اس پر بھی جو ان کی جانب نازل کیا گیا، خاشعین للہ، وہ اللہ تعالیٰ کے حضور ان کے دل جھکے ہوئے ہیں، عاجزی انکساری کا وہ مجسمہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ جل وعلا کرتے نہیں ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، لا یشترون، وہ نہیں بیچتے بآیات اللہ ثمنا قلیلا، دنیا کی دولت لے کر اللہ کی ایتوں کی وہ خرید و فروخت نہیں کرتے۔ یعنی جس طرح یہودیوں کی عادت تھی، عیسائیوں کی عادت تھی کہ جب ان کو کوئی امیر آدمی چند ٹکے دے لیتا تو اپنی کتاب کی ایت ہی بدل دیتے اس کے حق میں، اس نے جرم کیا ہوتا اس ایت کو تبدیل کر کے نہیں جی اس کے لیے فلانی آسانی ہے، یعنی وہ احکامات الہیہ کو تبدیل کر لیتے، اور بالخصوص میرے نبی کی نعت پاک کو انہوں نے بہت رد و بدل کیا، چھپا لیا۔ رب ذوالجلال فرماتے ہیں اولئک لہم اجرہم عند ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جو اس طرح نہیں کرتے ہیں، لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، یہ اللہ کے محبوب بندے آیات الہیہ کو دنیاوی دولت کے بدلہ میں بیچتے نہیں ہیں۔ اولئک لہم اجرہم عند ربہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا اجر ان کے رب کے حضور موجود ہے، اللہ ان کو عطا فرمائے گا۔ ان اللہ سریع الحساب، اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ پھر فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، آمنوا اصبروا، صبر کے ساتھ کافروں کے مقابلہ میں ڈٹ جاؤ، صبر و استقامت کے کوہ گراں بن جاؤ۔ الحمدللہ 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 الحمدللہ، یہ تو صحابہ کی شان ہے نا، جس طرح وہ ڈٹتے تھے۔ میں نے خبیث ترین انسان یہودیوں کی ظلم و تشدد کی ایک ویڈیو دیکھی، شاید میں نے وہ اس کو ڈیلیٹ کر دیا کہ بار بار نہیں دیکھی جا سکتی۔ ایک مسلمان کو پکڑا ہوا ہے، اس بیچارے کے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، پاؤں باندھے ہوئے ہیں، وہ جھکا ہوا ہے، یہ برف والے سوئے جیسے اس کے ہاتھ میں ایسے ایسے کر کے اس کو مارتا ہے، اور وہ مسلمان جواباً کیا کہہ رہے ہیں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللہ ربی اللہ ربی، وہ بار بار اللہ تعالیٰ کے نام گنتا چلا جاتا ہے، وہ سوئے مارتا چلا، یہاں تک کہ اس بیچارے کی شہادت واقع ہو جاتی ہے، وہ مسلسل اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ، کل تو کر رہے، آج بھی وہ ایمان والے موجود ہیں جو اپنی جانوں کو اپنے رب کی رضا کے لیے قربان کر دیتے ہیں اور اپنے رب کا نام چھوڑتے نہیں ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرا اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، ایمان والو کافروں کے مقابلہ میں ڈٹ جاؤ، صبر کرو، اور صابروا، اور صبر کرنے والے بھی ہی بنے رہو، ورابطوا، اور ربط کا لفظی معنی ہوتا ہے نگہبانی کرنا، رابطہ اسی سے ہے ایک دوسرے کے ساتھ ملاپ کرنا، مراد یہ ہے کہ سرحدوں کی حفاظت کرو۔ میرے نبی فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم، جو آنکھ اللہ کی رضا کی خاطر دشمن کے سرحد کی، ایمان والوں کی حفاظت کے لیے دشمن کی سرحد پر جو آنکھ پہرا دیتی رہی، رات جاگتی رہی، اللہ تعالیٰ اس آنکھ کو جہنم کی آگ میں نہیں جلائے گا۔ جو آنکھ ایمان والوں کی حفاظت کے لیے دشمنوں کی سرحد پر پہرا دیتی ہے، رب ذوالجلال فرماتے ہیں دشمنوں کا مقابلہ کرو، صبر و استقامت کے کوہ گراں بن جاؤ، سرحدوں کی حفاظت کرو، واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، صلہ کا ملے گا، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کو کامیابی و کامرانی مقدر آ جائے، تم فلاح پا جاؤ۔ بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمد للہ تعالیٰ۔ سورہ آل عمران مکمل ہوئی۔ سورہ بقرہ شریفہ کا آخری رکوع، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم وتخفوہ یحاسبکم بہ اللہ، وہ اور یہ سورہ آل عمران کا آخری رکوع، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، ان دونوں رکوعوں کی بہت زیادہ فضیلت ہے، بہت فضیلت ہے۔ میرے نبی فرماتے جو بندہ سورہ بقرہ کا آخری رکوع اور سورہ آل عمران کا آخری رکوع یہ پڑھنا اپنی عادت بنا لے گا، قیامت کے دن یہ دونوں
رکوع یہ آیات مبارکہ قرآن پاک کی اس کے اوپر بادل کی طرح صاحبان بن جائیں گے، اور ان کو اللہ تعالیٰ جل وعلا کی رحمت کے ساتھ یہ اپنے دامن محبت میں لے لے گی۔ ایک روایت پہ ہے کہ وہ پرندوں کی طرح ان کے اوپر صاحبان بن جائے گی۔ ایک روایت پہ ہے کہ جب قرآن پاک بندے کی سفارش کرنے کے لیے آگے بڑھے گا تو یہ دونوں صورتیں اور یہ آیات مبارکہ آگے آگے ہوگی۔ میرے کریم آقا بھی ان کی تلاوت فرماتے تھے، ان کی تلاوت کرنا بڑے اجر اور ثواب کا باعث ہے۔ روزانہ رات کو سورہ بقرہ کی آخری رکوع سورہ بقرہ کا للہ ما فی السماوات و ما فی الارض سے لے کے، اور سورہ آل عمران کا آخری رکوع رب کائنات کے ارشاد کرام بقدر وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض للہ ملک السماوات، للہ ملک السماوات، وہ رکوع مبارکہ سورہ بقرہ کا آخری مبارکہ، اور یہ دونوں رکوع ان کی تلاوت کرنا بڑی فضیلت کا باعث ہے۔ رب کائنات جل وعلا کی حضور میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم جل وعلا جس طرح تو نے اپنی شانی کریمی کے صدقہ سے ہم ناچیز و حقیر بندوں کو قرآن مجید فرقان میں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، مولا تعالیٰ اسی قرآن کریم کا وسیلہ تیرے حضور پیش کرتا ہوں، یہ عرض کرتا ہوں کہ قیامت کے دن اس قرآن پاک کو ہمارا شفیع بنا دینا، یہ ہماری سفارش کروائے اور اس کی سفارش ہمارے حق میں قبول فرما لینا، آمین ثم آمین۔ او کما قال اللہ تبارک و تعالی واللہ تعالی اعلم باسرار کتاب۔